آج بہت عرصے کے بعد اور ساقی عدم کدا کی عنایت سے آج اس عدم کدا میں موجود ہوں جہاں بہت پہلے آنا چاہتا تھا مگر موقع نہ مل سکا۔ عدم کدا ہمارے عزیز دوست اسامہ جمشید نے معروف شاعر عبدالحمید عدم کے نام پر آباد کیا ہے۔ یہ دیکھنے کو تو ایک اسٹوڈیو ہے، ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک شاعرانہ نسبت ہے، ایک ذوقی وابستگی ہے اور روایت سے ایک مکالمہ ہے۔ عبدالحمید عدم ایک شاعر تھے، اور وہ جو محبوب خزاں نے کہا ہے نا کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو عدم سر تپا شاعر تھے۔ ان میں شاعری کی وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو بڑے شاعروں کی شاعری میں ہوتی ہیں: خود کلامی، حساسیت، شکستگی کو مسکراہٹ میں بدل دینے کا ہنر، لفظوں کو جوڑ دینے کا سلیقہ۔ شاعری کیا ہے؟ اس کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف زاویے ہیں، لیکن اس میں تخیل بھی ہے، جذبہ بھی ہے، احساس بھی ہے، تصویر بھی ہے، آواز بھی ہے، لیکن ایک بنیادی ترین سطح پر شاعری کرافٹ کا نام ہے، متن کا نام ہے، ایک ریاضت ہے لفظوں کو آپس میں جوڑ دینے کی، معنی کو آواز اور احساس کو الفاظ دینے کی، اور یہ عدم کے یہاں موجود ہے۔ آتش نے کہا تھا کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ یہ مرصع سازی ہمیں عدم کے ہاں نظر آتی ہے اپنی دل نشیں اور خوبصورت شکل میں۔ عدم معنی کو آواز میں ڈھالنے کا اور احساس کو الفاظ کے پیکر میں ڈھالنے کا فن جانتے تھے۔ وہ تخیل اور تخیل کو تصویر اور تصویر کی تجسیم کر کے اسے مجسم کرنے کے فن پر قادر تھے۔ تو عدم کدا انہی کے نام پہ آباد ہے، اور ہمارے دوست کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے عدم کو صرف پڑھا نہیں ہے، عدم کو جیا ہے، اور اس جینے کو پھر ایک ادبی شکل اور صورت اور آہنگ دیا ہے۔ اور عدم کدا اصل میں عبدالحمید عدم کا وہ میں کدا ہے، اور وہ میں کدا یہ نہیں ہے کہ جام لڑھائے جا رہے ہیں، اصل میں وہ ایک گوشہ عافیت ہے، اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ انسانی زندگی کی جو مشکلات ہیں، جو تلخیاں ہیں، ان کو جھیل نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک گوشہ عافیت چاہیے۔ یہ عدم کدا اصل میں وہی ہے۔ عدم کدا ہے یہاں سکون سے بیٹھو، کوئی آفت ادھر نہیں آتی۔ تو یہ عدم نے کہہ دیا تھا، اور یہ عدم کدا اسامہ نے وہی گوشہ عافیت بنایا ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس درندوں کے جہاں میں ترک میں نوشی عدم، سوچ لو کیا حال ہوگا ہوش میں آنے کے بعد۔ تو وہ ایک جو بے خودی ہے وہ چاہیے۔ اور پھر عدم یہ بھی کہتے ہیں کہ میں کدے کی راہ سے ہو کے نکل گیا، ورنہ سفر حیات کا کافی طویل تھا۔ تو یہ عدم کدا ہے جو ساقی عدم کدا اسامہ جمشید نے بنایا ہے۔ اچھا، اس کا جو نام انہوں نے رکھا ہے یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اس کی ایک معنوی جہت بھی ہے۔ عدم ظاہر ہے کہ وجود کی نفی ہے، اور عدم کدا، عدم خانہ، خانہ عدم۔ ہماری فلسفیانہ اور عرفانی روایت کے اندر خاص طور پر وجود کیا ہے؟ ایک وہم خالص ہے، ایک مجرد خیال ہے، اور ایک خواب محض ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ تو عدم ہی حقیقت ہے۔ میر نے جو کہا تھا یہ توہم کا کارخانہ ہے، یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا، اور غالب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد،
عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ تو عدم نے بھی یہ کہہ دیا کہ آنکھ کا اعتبار کیا کرتے، جو بھی دیکھا وہ خواب میں دیکھا۔ تو یہ وہم، خواب، خیال، تو عدم کدا وہی ہے۔ اچھا، عدم کی شاعری پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ عدم کے مقبول عام اشعار جو ہیں ان کی طرف نہیں جائیں گے بالکل، اس لیے کہ عدم کو، اور بجا طور پہ ان کو خمریات کے سلسلے کا ایک امام گردانا چاہتا ہے، اور شاید وہ اس کے خاتم تھے غالباً جو اچھے شعراء میں، ریاض خیر آبادی ان سے پہلے داغ۔ اس میں کیا ہے، شراب و شاہد ہے، اس کے اندر بادہ و ساغر کے تذکرے ہیں، اس میں خماری و سرشاری کی کیفیتیں ہیں، اس کے اندر رندی و سرمستی کے احوال ہیں، یہ بالکل، اور یہ آپ کو ملے گا عدم کے یہاں بھی۔ لیکن عدم نے یہ اس لیے اسلوب اختیار کیا کہ وہ جو غالب نے پھر وہ یاد آتے ہیں کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ ورنہ عدم کے ہاں، اب میں جو پہلو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، یہ مقبول عام شاعری بالکل، جس میں یہ میں کا اور بہت زیادہ اس کا ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عدم کے ہاں ہمیں وہ بڑے سوالات ملتے ہیں جو پوری ہماری انسانی فکر کی روایت کے اندر فلسفیانہ تعقل میں ہمیشہ زیر بحث رہے ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ وہ انسان، کائنات اور خدا کی فکری مثلث، اور جدیدیت کی آمد سے پہلے یہی تین سوال تھے۔ پھر جدیدیت نے آ کر خدا کو نکالا، اور اب ما بعد جدید صورتحال میں آ کر انسان کی بھی نفی ہوتی جا رہی ہے۔ تو لیکن عدم نے ان سوالوں کو موضوع بحث بنایا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں: عالم تخلیق کے اس حیرت کدے میں اے عدم، جس کو جتنی آگہی تھی اس قدر خاموش تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حیرت کدا اور عدم کدا، ایک تو یہ، اور دوسری جو حیرت کی بات انہوں نے کی ہے، اب اس پر صرف میں بے دل کا ایک شعر، کیونکہ حیرت بہت بڑا موضوع ہے ہماری شعری روایت میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نزاکت ہاست در آغوش مینا خانہ حیرت، مویا برہم مزن تا نشکنی رنگ تماشا را، کہ یہ کائنات کا جو حیرت کا شیشہ خانہ ہے نا، اس کے نظارے کی محویت اور حیرت کا تقاضا یہ ہے کہ تم پلک بھی مت جھپکو، ورنہ یہ سارے مناظر جو ہیں وہ تہو بالا ہو جائیں گے۔ تو حیرت جو ہے وہ فلسفیانہ تعقل کی ابتدا ہے اور عرفانی تفلسف کی انتہا ہے۔ بس میں یہ ایک اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ کائنات کی بات ہو گئی، اس میں حیرت کی بات ہو گئی، آگہی کی بات ہو گئی، اور اب خدا کا مسئلہ ہے کہ کائنات جو ہے یہ از خود وجود میں آ گئی یا کوئی بنانے والا بھی ہے۔ تو خدا کے کائنات کے بارے میں تو عدم یہ کہتے ہیں کہ یہ حیرت کدا ہے۔ اب خدا کے بارے میں جو سوال ہے اس کا جواب یا اس کے متعلق جو عدم کا نقطہ نظر ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ حیرت فلسفے کی ابتدا ہے اور دوسرا تشکیک ہے، شک۔ تو عدم کے یہاں تشکیک بھی ملتی ہے، شاید وہ اپنے ہونے کا کوئی ثبوت دے، اس مصلحت سے منکر یزداں رہا ہوں میں۔ یعنی ان کا جو انکار ہے وہ انکار محض نہیں ہے، وہ کوئی نہلزم نہیں ہے، بلکہ وہ تعقل اور تفکر کا ایک مرحلہ ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آگہی میں ایک خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا موجود ہے۔ تو وہ اقرار کی منزلوں کی طرف بھی ہمیں لے کے جاتے ہیں، اور اس میں آگہی کا جو نقص ہے اس کو وہ ایک دلیل بناتے ہیں کہ انسانی جو حواس اور جو ذرائع علم ہیں ان سے بہرحال حقیقت مطلقہ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو خدا کے بارے میں بھی ان کا نقطہ نظر واضح ہے۔ اور اب رہ گئی بات انسان کی، تو انسان کے بارے میں وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا،
آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو عدم یہی چاہتے ہیں کہ انسان انسان ہی رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کیوں آدمی انسان نہیں بن پایا کہ یا تو یہ خدا بننا چاہتا ہے یا پھر اس میں فرشتہ بننے کی خواہش موجود ہے۔ تو اس لیے وہ آدمی جو ہے وہ پھر اس کا جو انسانی پن ہے، انسانی پہلو ہے، وہ دب جاتا ہے اور وہ اس سلسلے میں لگ جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی یزداں ہے یہاں، کوئی فرشتہ ہے یہاں، کیا خرابی تھی اگر آدمی انسان ہوتا؟ کیا کوئی یزداں ہے یہاں، کوئی فرشتہ ہے یہاں، کیا برائی تھی اگر آدمی انسان ہوتا؟ تو کائنات، خدا، انسان، اس حوالے سے بھی عدم کے یہاں چیزیں موجود ہیں۔ میں آخر میں صرف ان کے جو اسلوب کے بارے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کا جو اسلوب ہے اور وہ آج تک کیوں باقی ہے۔ 81 میں ان کی وفات ہوئی اور آج ہم 2026 میں ان کی بات کر رہے ہیں، 40-45 برس ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدم کا جو اسلوب ہے وہ سہل ممتنع کا اسلوب ہے۔ ابن رشیق چونکہ اسامہ بھائی کے ساتھ رہ کے ہمیں عربی زبان و ادب سے بھی کچھ طالب علمانہ ایک نسبت ہے، تو ابن رشیق نے یہ کہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ أَطْمَعَ النَّاسَ تُرًّا وَإِذَا رِيمَ أَعْجَزَ الْمُعْجِزِينَ، کہ سہل ممتنع وہ ہے کہ جب کہا جائے اور اس کو لوگ سنیں تو ہر ایک یہ کہے کہ میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں، اور جب کہنے کا قصد کیا جائے تو وہ معجز بیانوں کو بے بس کر دے۔ یہی ہمیں عدم کے ہاں نظر آتا ہے۔ اے عدم، احتیاط لوگوں سے، لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رند ہوں میرا احترام کرو، حسن والو اٹھو سلام کرو۔ اور وہ جو ان کا ایک معروف شعر ہے کہ شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ تو اور بھی بہت سی کیفیتیں ہیں جو بالکل روزمرہ ہمیں درپیش ہیں، اور ان کو جو بیان کر دیا جس جمالیاتی اسلوب میں، دل ابھی پوری طرح ٹوٹا نہیں، دوستوں کی مہربانی چاہیے۔ تو یہ ہیں عدم، جن کے نام پر یہ عدم قطع ہے۔